بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال 1978 جب جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے پہلی بار ریکوڈیک میں سونے اور تانبے کے ذخائر دریافت کیے اور سال 1993 میں بلوچستان حکومت اور BHP یعنی بروکن ہلز پروپرائٹری کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ ریکوڈیک میں معدنیات کی دریافت کے لیے تھا اور اس معاہدے کو چیجوا یعنی چاغی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ سال 1996 میں ان کمپنیوں نے 1000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں مائننگ کرنے کے لیے 10 لائسنس حاصل کیے۔ ریکوڈیک جس کو پاکستان کے لیے سونے کا چڑیا کہا جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جاتا، لیکن اس کے برعکس اسی ریکوڈیک کے حوالے سے برٹش ورجن آئس لینڈ کی ایک عدالت نے جس کا نام ایکسڈ ہے 2019 میں پاکستان پر $6 بلین کا جرمانہ لگا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے ریکوڈیک میں سونے کے اتنے بڑے ذخائر دریافت کرنے کے باوجود کیوں ان سے فائدہ نہیں لے سکا اور ایکسڈ نے پاکستان کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ کیوں لگا دیا؟ تو آئیے یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، زمین ایک گولا ہے۔ اس میں مختلف جگہوں پر مختلف میٹیریلز پڑی ہوئی ہیں۔ سائنسدانوں نے زمین کو مختلف بیلٹس کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے۔ ان میں ایک ایک بیلٹ کئی ملکوں میں چل رہی ہوتی ہے اور ان ہی میں سے ایک بیلٹ جس کا نام تیتیان بیلٹ ہے سمندر کے قریب سے شروع ہو کر یونان، ہنگری، بلغاریہ، رومانیہ، ترکی، ایران، افغانستان، پاکستان، چائنا، ملیشیا اور انڈونیشیا میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس ٹیتیان بیلٹ کے اوپر سونے اور کاپر کے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں اور اسی ٹیتیان بیلٹ کا ایک بڑا حصہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے ایک گاؤں ریکوڈیک میں آتا ہے۔ ریکوڈیک مقامی زبان میں ریتلی پہاڑی کو کہتے ہیں۔ ریکوڈیک کافی گرم علاقہ ہے اور گرمیوں میں اس کا ٹمپریچر 40 سے 50 سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے۔ سال 1978 میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے یہاں سونے اور تانبے کے ذخائر دریافت کیے اور پھر کافی دیر سے یعنی پوری 15 سال بعد سال 1993 میں بلوچستان حکومت نے BHP کے ساتھ ریکوڈیک میں معدنیات کی دریافت کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ ریکوڈیک سے ہونے والا منافع 75% BHP کو اور 25% بھی بلوچستان حکومت کو ملے گا اور اس میں 2% ریالٹی بھی بلوچستان حکومت کو ملنا تھی اور ریفائنری کا سارا کام بلوچستان ہی میں ہوگا اور اس معاہدے کو چیجوا کا نام دیا گیا۔ لیکن اپریل 2000 میں BHP نے اپنی تمام ذمہ داریاں ایک غیر معروف کمپنی منکر ریسورسز کے حوالے کر دی۔ منکر ریسورسز ایک چھوٹی کمپنی تھی اور اس کو ایک اور کمپنی جس کا نام TCC یعنی تیتیان کاپر کمپنی دار نے خرید لیا۔ اب میدان میں TCC یعنی تیتیان کاپر کمپنی نے چھلانگ لگائی اور TCC خود دو اور کمپنیوں جس میں اینڈوفوگاسٹا PLC جو کہ ایک چلی کی کمپنی تھی اور بیریک گولڈ جو کہ کینیڈین کمپنی تھی، دونوں کا جوائنٹ وینچر تھا جس میں دونوں کمپنیوں کے 50% شیئرز تھے۔ سال 2006 تک ریکوڈیک پر کوئی عملی کام نہیں ہو سکا۔ البتہ چیجوا معاہدے میں سال 2000، 2002 اور پھر 2006 میں مزید ترمیم کی گئی جس میں ان کمپنیوں کو حکومت بلوچستان کی جانب سے مزید رعایتیں دی گئی اور ان کے غیر قانونی خرید و فروخت اور منتقلی کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور مائننگ کے لیے دی گئے علاقے کو 1000 مربع کلومیٹر سے بڑھا کر 13000 مربع کلومیٹر کر دیا گیا۔ اب ایک طرف TCC نے اپنی ساری باتیں منوا کر 2007 میں کام شروع کر دیا، لیکن دوسری طرف 2006 میں ہی چیجوا معاہدے کی قانونی حیثیت کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا کہ چیجوا معاہدوں کو پاکستانی قانون کے برخلاف عمل میں لایا گیا ہے۔ فریقین چیجوا کو صحیح طریقے سے رجسٹر کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں
اور حکومت بلوچستان نے مقامی قانون سازی میں غیر مناسب طریقے سے نرمی کی ہے۔ تاہم ان الزامات کو بلوچستان ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا اور فیصلہ سنا دیا کہ چیچوا معاہدہ قانونی اور درست ہے۔ اس فیصلے کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ لے جایا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بنائی، جس میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری، گلزار احمد اور عظمت سعید شامل تھے۔ فروری 2011 میں ٹی سی سی نے بلوچستان حکومت کو مائننگ لیز کی درخواست جمع کرائی، لیکن نومبر 2011 میں بلوچستان حکومت نے ٹی سی سی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ درخواست کو مسترد کرنے کی بنیاد یہ تھی کہ سمیلٹنگ اور مائننگ کا کام بلوچستان ہی میں کیا جائے اور رویالٹی کی شرح میں اضافہ کیا جائے۔ درخواست مسترد ہونے کے بعد ٹی سی سی یہ معاملہ ایکسیڈ کے پاس لے گیا تاکہ حکومت بلوچستان کی جانب سے درخواست مسترد کرنے پر $11 بلین کے نقصانات کا معاوضہ طلب کیا جا سکے۔ ٹی سی سی کے مطابق انہوں نے پہلے ہی $220 ملین کی سرمایہ کاری کی تھی۔ معاہدے کے اچانک اور غیر متوقع ختم ہونے پر $11 بلین کے ہار جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اب ریکارڈ کیس 2 جگہ پر چلنے لگا، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور دوسرا ایکسیڈ میں۔ ایکسیڈ یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ اینڈ ڈسپیوٹس ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو سال 1966 میں قانونی تنازعات کے حل اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور ریاستوں کے درمیان قائم کیا گیا تھا۔ ایکسیڈ عالمی بینک گروپ کا حصہ ہے اور اس میں 163 ممالک شامل ہیں۔ پاکستان ایکسیڈ میں 15 اکتوبر 1966 کو شامل ہوا تھا۔ جنوری 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیچوا معاہدے کو کالا دم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان حکومت نے اس پر دستخط کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ یہ عوامی پالیسی کے خلاف تھا اور ٹی سی سی کو ریکوڈک میں مائننگ اور تلاش کرنے کا حق نہیں تھا۔ لیکن ریکوڈک کا دوسرا کیس جو کہ ایکسیڈ میں چل رہا تھا، ایکسیڈ نے 2019 میں اپنا فیصلہ سنا دیا اور پاکستان پر $6 بلین کا جرمانہ لگا دیا۔ سال 2019 میں پاکستان حکومت نے بڑی مشکل سے IMF سے $6 بلین کا لون حاصل کیا تھا۔ اوپر سے لون کی رقم کے بالکل برابر پاکستان کے اوپر جرمانہ لگ گیا۔ یہ اب حکومت پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت تھا۔ پاکستان نے اس فیصلے کو منسوخ کرنے کے لیے ایکسیڈ میں دوبارہ درخواست دائر کر دی۔ ایکسیڈ نے اپنا فیصلہ تو نہیں بدلا، البتہ پاکستان کو رقم کی ادائیگی میں تھوڑی رعایت دے دی، لیکن حکومت پاکستان رقم کی ادائیگی میں پھر بھی ناکام رہا۔ سال 2020 میں ٹی سی سی اپنا کیس برٹش ورجن آئس لینڈ کی ایک سپریم کورٹ میں لے گئی۔ برٹش ورجن آئس لینڈ کی کورٹ میں پاکستان کی طرف سے اس کیس کے لیے کوئی بھی پیش نہیں ہوا، جس پر کورٹ نے 16 دسمبر 2022 کو PIA کے ایسٹس فریز کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ ان ایسٹس میں پیرس میں موجود سکرائب ہوٹل اور نیو یارک میں موجود روز ویلٹ ہوٹل شامل تھے۔ محکمہ معدنیات کے مطابق سال 2011 سے لے کر 2020 تک حکومت پاکستان نے ریکوڈک کیس پر $7 ارب خرچ کیے۔ اس کیس میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی بیوی چیری بلیئر پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی۔ مارچ 2022 پاکستان نے ریکوڈک کی بحالی اور ترقی کے لیے بیریک گولڈ کمپنی کے ساتھ عدالت کے باہر ہی بات چیت شروع کر دی۔ ٹی سی سی جو کہ بیریک گولڈ اور اینٹوفوگاسٹا کمپنی کا ایک جوائنٹ وینچر تھا، اینٹوفوگاسٹا کمپنی اس سے باہر نکل گیا اور اب ٹی سی سی کا مالک صرف بیریک گولڈ رہ گیا۔ نئے ایگریمنٹ کے مطابق 50% حصہ اس کمپنی کو ملے گا اور 25% حصہ صوبائی اور وفاقی حکومت کو ملے گا۔ وفاقی حکومت مختلف مد کی صورت میں مزید 10% حصہ صوبائی حکومت کو دے گا اور پاکستان پر لگی ہوئی جرمانے کو اسی معاہدے کے تحت ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ بیریک گولڈ پاکستان میں مزید $11 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، جس کی وجہ سے 8,000 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ بیریک گولڈ کے صدر مارک برسٹو کا کہنا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا اور اگر اسی طرح مسلسل کام جاری رہا تو 2028 کے بعد اس سے منافع ملنا شروع ہو جائے گا۔